अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत मासूमा चैनल में आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम है। हमारी गुफ्तगू इस सिलसिले में चल रही थी कि मासूमा क़ुम के अलक़ाबात क्या हैं। मैंने चंद अलक़ाब को गुज़िश्ता जलसे में बयान किया कि बीबी का लक़ब रज़िया है, मरज़िया है, सिद्दीक़ा है, मासूमा है। और मैंने अर्ज़ किया कि मासूमा का लक़ब बीबी फ़ातिमा कुबरा मासूम क़ुम को इमाम मासूम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फ़रमाया है। आज आपके एक अहम लक़ब जिसका नाम है करीमा, चूँकि बीबी मासूम क़ुम का एक अहम लक़ब करीमा अहले बैत है, यानी अहले बैत की करीमा। तो देखना यह है कि आपको ये लक़ब किसने दिया। दूसरी चीज़, करीमा के माना क्या हैं, करीम किसे कहते हैं। आइए हम सबसे पहले इस बात पर नज़र रखते हैं कि करीम और करीमा के माना क्या हैं। देखिए, मर्द के लिए लफ्ज़ करीम कहा जाता है और ख़ातून के लिए लफ्ज़ करीमा इस्तेमाल होता है। लुग़त में अगर आप करीम और करीमा के माना देखेंगे तो आपको मिलेगा कि करीम और करीमा के दो अहम माना हैं। पहले माना, करीम और करीमा उस इंसान को कहते हैं जो बख्शिंदा हो और अता करने वाला हो। दूसरे माना करीम और करीमा के बुज़ुर्गवारी की है, यानी जो इंसान या जो शख्सियत बुज़ुर्ग हो, बाला हो, बुलंद हो, या जो चीज़ बुलंद हो, बुज़ुर्ग हो, आला हो, अंबल हो, उसे करीम या करीमा कहते हैं। अल्लाह ताला के सिफ़ात में से एक अहम सिफ़त करीम होना है। चुनांचे अरब कहते हैं अल्लाह करीमुन, अल्लाह करीम है, यानी अल्लाह बख्शिंदा है, अल्लाह अता करने वाला है। तो करीम के दो माना हुए, एक माना बख्शिंदा के हैं और एक माना बुज़ुर्गवारी के हैं। आइए उलमाए इल्म अखलाक के नज़रियात को भी करीम के माना में देखते हैं। उलमाए इल्म अखलाक कहते हैं कि इंसान चार तरह के होते हैं। इंसान या सखी होगा, या करीम होगा, या बखील होगा, या लईम होगा। अब आइए देखते हैं सखी किसे कहते हैं। उलमाए इल्म अखलाक कहते हैं सखी वो इंसान है जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, यह है सखी। करीम का मर्तबा सखी से बुलंदतर है। करीम उस इंसान को कहते हैं जो खुद चाहे भूखा रहे मगर दूसरों को खिलाना भूलता नहीं है। बखील उस इंसान को कहते हैं जो खुद खाता है मगर दूसरों को नहीं खिलाता। और लईम उस इंसान बदबख्त को कहते हैं जो न खुद खाता है और न दूसरों को खिलाता है। तो करीम वो इंसान होता है जो अफ़्व गुज़श्त का मादा रखता है और बख्शिंदा और मेहरबान रहता है। मासूमा के अलक़ाब में से एक लक़ब है करीमा अहले बैत। आखिर ये लक़ब आपको कैसे मिला, इस सिलसिले में उलमा फरमाते हैं ये नजफ़ अशरफ के एक बहुत बड़े आलिम और आयतुल्लाह का वाक़या है जिनका नाम था सैयद महमूद मराशी।
یہ نجف کے عالم دین تھے، آیت اللہ تھے۔ ان کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ میں بی بی سیدہ کی حقیقی قبر کی زیارت کروں۔ دیکھیے ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی اصلی قبر کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ تاریخ میں بھی 3 جگہ آپ کی قبر کو بتایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا احتمال ہے کہ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہو۔ بعض علماء نے لکھا یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کی قبر مبارک خود آپ کے گھر میں ہو۔ تیسرا گروہ علماء کا کہتا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بی بی سیدہ کی قبر منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان میں ہے۔ تو بی بی سیدہ کی قبر کا اور اصلی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن احتمالی قبر پہ ہم جا کر آپ کی زیارت پڑھتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مصلحت خدا ہے کہ بی بی سیدہ کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، چونکہ روایات میں بی بی سیدہ کی مثال شب قدر سے دی گئی ہے۔ یعنی رسول اسلام نے فرمایا میری بیٹی سیدہ شب قدر جیسی ہے۔ کیا معنی؟ اس کے بہت سے معنی ہے، لیکن ایک معنی یہ ہے جس طریقے سے شب قدر کی اطلاع کسی کو نہیں ہے اور اس کا احتمال 3 راتوں میں دیا گیا ہے، شب 19 ماہ رمضان، شب 21 ماہ رمضان اور شب 23 ماہ رمضان۔ جس طریقے سے شب قدر میں 3 احتمالات ہیں، اسی طریقے سے قبر بی بی سیدہ کے بارے میں بھی 3 احتمالات ہیں۔ تو سید محمود مرشی یہ نجف کے عالم دین ہیں، اور یہ عامل بھی تھے، عالم بھی تھے، اور علوم غرائب میں آپ کا ید طولہ تھا۔ آپ کے دل میں ایک دن یہ خیال آیا کہ ہم بی بی سیدہ کی حقیقی اور اصلی قبر کی اگر زیارت کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، اور ہماری معرفت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے 40 دن کا عمل نجف اشرف میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں انجام دیا، اور یہ ایک ایسا ان کا مجرب عمل تھا، جب بھی وہ اس عمل کو انجام دیتے تھے اپنی مراد کو پا لیتے تھے۔ لہٰذا 40 شب وہ حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں گئے، عمل کو انجام دیا، قرآن کی تلاوت کی، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور 40ویں شب وہ عمل کے بعد حرم امیر المومنین میں سو گئے۔ عالم خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے سید محمود مرشی علیہ کا بے کریمت اہل البیت، تمہارے لیے واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ تم کریمہ اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرو۔ محمود مرشی اس عالم دین نے یہ سوچا کہ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی بی سیدہ کی معرفت کو حاصل کرو۔ انہوں نے عالم خواب میں مولا سے کہا مولا میں نے 40 شب اسی لیے عمل کیا ہے کہ بی بی سیدہ کی صحیح قبر اور اصلی قبر کی معرفت حاصل کروں اور وہاں جا کر زیارت پڑھوں۔ مولا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میری مراد کریمہ اہل بیت سے بی بی سیدہ نہیں ہے، بلکہ میری مراد کریمہ اہل بیت سے معصومہ قم ہے۔ جاؤ معصومہ قم کی زیارت شہر قم میں کرو، اللہ نے وہ اجر و ثواب جو بی بی سیدہ کی حقیقی قبر کے بارے میں رکھا ہے، وہی اجر و ثواب بی بی معصومہ قم کی مزار کے بارے میں رکھا ہے۔ جاؤ معصومہ قم کی زیارت قم میں کرو، تم کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو بی بی سیدہ کی اصلی قبر کا اور اس کی زیارت کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ عزیزان محترم،
یہیں سے ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے بی بی معصومہ قم کی عظمت کتنی بلند اور بالا ہے۔ تو امام نے یہ فرمایا جاؤ قم، اگر تم نے قم کے اندر معصومہ قم کی قبر کی زیارت کی، ان کے روضے کی زیارت کی، تو گویا ایسا ہے کہ تم نے بی بی سیدہ کی اصلی قبر کی زیارت کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بی بی معصومہ قم کے مزار کو بی بی سیدہ کی قبر کی تجلی گاہ قرار دیا ہے۔ اس خواب کے بعد اس عالم دین نے نجف اشرف کو ترک کر دیا اور معصومہ قم کی زیارت کرنے کے لیے شہر قم میں تشریف لے آئے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ بی بی معصومہ قم کریمہ اہل بیت ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا ہے، یہ لوگوں کی مرادوں کو بر لاتی ہیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قم کی سچی معرفت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔